السلام علیکم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اس کا ترجمہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 208 اللہ فرما رہے اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ سمجھا؟ اب لوگ آدھی بات اللہ کی مان رہے، آدھی انکار کر رہے منہ سے نہیں، عمل سے۔ منہ سے بولتے ہم اللہ کو مانتے، قرآن کو مانتے ہیں، لیکن قرآن میں آدھی بات جو اللہ نے منع فرمایا ہے آدھی مان رہے، آدھی انکار کر رہے۔ اللہ فرما رہے نا سورہ بقرہ میں 85 نمبر میں 85 نمبر، سمجھے؟ تم بعض بات کو مانتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو، تو اس سلوک کی سزا یہ ہے کہ دنیا میں رسوائی، ذلت، اور آخرت میں جہنم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 85 کھول کے دیکھو۔ بعض بات کو مانتے ہو، بعض کا بات کا انکار کرتے ہو، تو ایسے لوگ کا ٹھکانہ اللہ کیا بول رہے؟ فرما رہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دنیا میں بھی تکلیف، مصیبتیں، پریشانی، عذاب، اللہ کی طرف سے عذاب آتے رہے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں جہنم۔ کیوں؟ آدھی بات مان رہے، نماز روزہ حج مان رہے، عمل کر رہے، نماز روزہ حج، باقی سارے معاملات میں گڑبڑ، جھوٹ بولنا، کسی کا حق مارنا، سمجھا؟ جائیداد کھا جانا، سود پہ کاروبار کرنا، لون لینا، گاڑیاں خریدنا، سود پہ انٹرسٹ پہ گھر خریدنا، حرام ہے نا سود لینا دینا حرام ہے، سمجھا؟ سود میں سائن کرنا، وٹنس بھی نبی نے فرمایا، گواہی دینے والا بھی مجرم ہے، غلط کام میں ہاتھ ڈالا نا، سمجھا؟ سب سے بڑا آج کی تاریخ میں امت میں کیا بگاڑے؟ سود، انٹرسٹ سے کاروبار، بزنس، لگژری لائف گزارنے کے لیے، بزنس کو بڑھانے کے لیے لیتے جا رہے لوگ، سمجھا؟ چند روزہ زندگی کے لیے اللہ بول رہا ہے چند روزہ زندگی دنیا کی، سمجھا؟ اصل زندگی کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ اصل زندگی تو آخرت کی اصل زندگی ہے۔ کاش کے لوگ جانتے، 1000 برس، کروڑ برس زندہ رہیں گے وہاں، موت ہی نہیں، ہمیشہ زندہ۔ کتنے 1000 برس، لاکھ برس، کروڑ برس زندہ رہو گے وہاں، ہمیشہ زندہ رہو گے موت میں۔ تو اس کے لیے یہاں کی تھوڑی سی زندگی میں اللہ کی بات پہ چلنا پڑے گا۔ تھوڑی سی زندگی 40 50 60 70 80 سال 90 سال اللہ کی باتوں پہ عمل کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا۔ عیش کرنا ہے، غلط طریقے سے عیش کرنے نہیں، صبر کرو تو ملے گی، صبر کرنے والے کو ہی ملے گی، سمجھا؟ تھوڑے دن صبر کرو، 50 60 70 80 سال ہر نافرمانی، سادگی سے زندگی گزارو، لون مت لو، سود بیاج سے کاروبار، بنگلہ گاڑی، گھومنا پھرنا، ایجوکیشن لون، فیسٹیول لون، ہر طریقے سے پیسہ مل رہا ہے، سود سے، انٹرسٹ سے لیتے رہو، سمجھا؟ اللہ کی نافرمانی کر کے آخرت کو بگاڑ رہے، سمجھا؟ سیدھا جہنم۔ سوچ لیجیے آپ، سب سے بڑا جو مسئلہ آج کی تاریخ میں یہی ہے، سمجھا؟ چند روزہ کیسے بھی تکلیف سے گزار لو، پھر منزل پہ پہنچ کے، منزل کیا آخرت ہے نا، جنت۔ اگر نافرمانی کی تو پھر جہنم، ہمیشہ جلو گے وہاں، سمجھا؟ تو دنیا میں نبی نے فرمایا ایسے رہو جیسے تم سفر میں مسافر، تو سفر میں ہلکا رہنا چاہیے آدمی، زیادہ بوجھا، زیادہ سامان لے کے سفر میں آدمی نہیں جانا چاہتا نا۔ سفر میں جب جاتا آدمی، کہیں جانا ہے سفر میں، تو آدمی سوچتا کم سے کم سامان رہے، ہے نا، ہلکا رہے، زیادہ وزن نہیں، زیادہ پریشانی ہو جائے گی۔ تو سفر میں دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر، تو ہلکے پھلکے رہو۔ تو آپ تو یہیں بنانے پہ پڑے ہو، بنگلہ، پراپرٹی، زمین جائیداد، ایک کے بعد ایک زمین یہاں لیے تو دوسری وہاں، ایک گھر یہاں لیے تو دوسرا وہاں، ایک دکان یہاں لیے دوسری وہاں، تیسری یہاں پراپرٹی ہے۔ اور یہ چکر میں کیا کرتے، زکوٰۃ ہڑپ کر جاتے، زکوٰۃ بھی نہیں نکال پاتے، کیوں؟ سب نوٹ یہاں وہاں پھیلا دیے، بلاک کر دیے نوٹ، اب زکوٰۃ کہاں سے دیں گے، سمجھا؟ یہ سب دنیا پرستی کی وجہ سے ہو رہا ہے، دنیا محبت، دنیا کی محبت، سمجھا؟ دنیا کی محبت، آخرت سے غافل، یہاں گھر بنا رہا ہے، اللہ بول رہا وہاں گھر بناؤ، جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کرو۔ تو مال جو دیا اللہ نے اس سے
اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جنت حاصل کرو، اللہ بول رہے ہیں سورہ قصص آیت نمبر 77. سمجھے آپ؟ تو آپ یہی بناتے جا رہے اپنی فیملی لائف، فیوچر فیملی کا، بچے کا فیوچر، سب اللہ کے خلاف کام کر کر کے آپ جا رہے ہیں. سمجھے آپ؟ تھک جائیں گے. بہت لوگ تو سوچتے ہیں دنیا امتحان گیا، اللہ بولا ہے نا سورہ ملک میں، تو دنیا ایگزام ہو رہا ہمارا آپ کا، فرشتے دونوں لکھ رہے ہیں نا امتحان. تو بہت لوگ دنیا کے ایگزام سے اس کو کمپیئر کرتے ہیں آخرت، اللہ کے معاملات، اللہ کا حساب کتاب کا دن، ریزلٹ کا دن، نام اعمال ملے گا حشر میں، اس کو دنیا کے ایگزام سے وہ لوگ کمپیئر کرتے ہیں. سمجھا؟ کیا رہے دنیا میں 50% نہیں ملے گا تو کیا، 35% تو پاسنگ مارکس ہے نا، 35% 100 میں سے مل جائے گا تو پاس ہو جائیں گے. تو ایسے آخرت کے معاملے میں بھی سوچ رہے لوگ کہ چلو 100% نہیں ملا، 80% نہیں ملا، 70% نہیں ملا، 50% نہیں ملا، پاسنگ مارکس بھی مل گیا تو جنت مل جائے گی، ایسا ذہن بنا ہوا. حالانکہ پورا ٹوٹلی رانگ ہے. یہ دنیا کا ایگزام کا یہ حساب کتاب ہے. تم لوگ سوچ کے بیٹھے ہو آخرت کا دنیا سے میچ کر کے بیٹھے ہو، غلط ہے. آخرت کا تو معاملہ ایسا کہ 99 اللہ بول رہا ہے تم کرے، 99 بات مانے ہو، صرف ایک بات نہیں مانیں گے تو جہنم میں جائیں گے. اللہ کا تو ایسا معاملہ وہاں کا بتا دیا نا قرآن میں. جیسے یہاں کا تم ایگزام کا سوچ رہے ہو کہ ارے پاسنگ مارکس مل جائے گا تو چل جائے گا، ہے نا. یہاں یہ سسٹم بنایا گیا یہاں کے انسانوں نے، اور اللہ نے اپنا سسٹم کیسا بنایا وہاں، ایک بات بھی اگر میری رد کرے گا، ایک بات پہ جو عمل نہیں کرے گا، گناہ کرتے رہے گا، ایک بات پہ بار بار گناہ کرتے رہے گا زندگی میں، تو سیدھا جہنم، 99 اعمال برباد. سمجھا آپ؟ دنیا میں ایسا نہیں ہے نا ریزلٹ میں، ایگزام میں، کہ جو آنسر تم کریکٹ صحیح آنسر لکھے اور مٹا دے گا چیک کرنے والا، نہیں نا. جو صحیح لکھے وہ ملے گا تم کو یہاں پہ. یہاں کیسا قانون ہے، وہاں کا کیسا قانون ہے اللہ کا. اللہ اپنا قانون قرآن میں بتایا ہے. سمجھا؟ اگر تم نے شرک کیا تو سارے نیک اعمال برباد. پیغمبر کو بھی بولا ہے سورہ زمر آیت 65 تو نماز، روزہ، حج زندگی بھر کرے، 50 60 70 سال، جتنے سال زندہ رہے، نماز 5 ٹائم، روزہ ہر سال، ہے نا، حج عمرہ بھی کیے، ہے نا، زکات بھی دیے ہوں گے تھوڑا بہت جو بھی دیے. سمجھا؟ تو سب برباد لکھا ہے. یہاں کے ایگزام میں تھوڑی ویسا ہوتا ہے برباد، جو رائٹ آنسر صحیح آنسر لکھے تو تھوڑی اس کا مارکس ملتا ہے نا آپ کو یہاں. تو وہاں سے کمپیئر مت کرو، ملے وہاں سے مت سوچو وہاں بھی ایسے نظام ہے. وہاں کا نظام اللہ قرآن میں بتا دیا ہے، وہاں کیسا کریکشن ہونے والا ہے، تمہارا اعمال کیسا چیک ہونے والا ہے. اللہ کی بات کو رد کیا تو سارے اعمال برباد. سمجھا؟ والذین کفروا بکذبوا بآیاتنا، جو لوگ ہماری بات کو، آیت کو رد کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے. سمجھ آپ؟ اس کو نماز روزہ کچھ بھی کرو، اللہ کی بات رد کی تو اللہ بول دیا میری بات کو رد کریں گے، جھٹلائیں گے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ایسا تھوڑی بولا اللہ کہ نماز روزہ حج کرنے والے جھٹلائیں گے تو چلے گا، ایسا نہیں بولا. وہاں بول دیا پورے انسانوں کو، جو لوگ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. سورہ بقرہ آیت 39. جو لوگ اللہ کی بات کا انکار کریں گے، جھٹلائیں گے، حدیث کو مان لیں گے، قرآن کو رد کر دیں گے، ہے نا، ایسا چل رہا ہے دنیا میں. حدیث کو پکڑے ہوئے ہیں، قرآن کی، اللہ کی بات کو، قرآن کی بات کو رد کر دیے. سمجھا؟ آپ حدیث کو رد نہیں کر رہے، اللہ کی بات کو رد کر رہے. حالانکہ اللہ کی بات سے حدیث کو رد کرنا چاہیے. سمجھا؟ تو اللہ کی بات قرآن ہے، قرآن اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا رولس اینڈ ریگولیشن ہے قرآن، اللہ کا لا ہے، شریعت ہے قرآن. سمجھا؟ آپ اس کو، آپ ایک بات کو بھی انکار کریں گے، نماز روزہ حج سب ضائع ہو جائے گی. یہ گمان میں مت رہنا کہ پاسنگ مارکس جیسے دنیا کا یہ آپ ایگزام سمجھ رہے ہیں. دنیا کا ایگزام کا رولس ریگولیشن یہ لوگ نے بنایا ہے کہ اتنا مارکس ملے گا تو پاس، اتنا فرسٹ کلاس، اتنا سیکنڈ کلاس، یہ لوگ بنائے تو یہ لوگ بولے. تو اللہ نے اپنا قانون بنایا، قرآن میں بتایا ہے. پیغمبر کو بھی بولا اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا سارا عمل برباد ہو جائے گا. نیک عمل برباد ہوتا ہے، نیک عمل، نماز روزہ حج، پیغمبر، رتبہ، مقام سب رد. اگر شرک کیے تو سارے اعمال برباد. سمجھے آپ؟ سوچیے آپ، اور اللہ کی بات کو جھٹلائیں گے تو سارے اعمال برباد، جہنم میں ہمیشہ. ارے جھٹلانا تو چھوڑ دیجیے آپ، صرف ناپسند کیے یہ بھی بول دیا اللہ نے. انکار کرنا تو دور کی بات ہے، صرف ناپسند کریں گے نا تو سارے اعمال برباد. سورہ محمد
آیت نمبر 9 میں اللہ فرما رہے ذالک بأن کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ نے جو نازل کیا باتیں قرآن کی، سب باتیں اللہ نے جو قرآن نازل کیا اس میں سب اللہ کی بات، ان لوگوں نے اس کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے سارے اعمال برباد کر دیے۔ صرف ناپسند پہ انکار کا تو میں سمجھا رہا ہوں کہ انکار ایک بھی بات کی تو جہنم، یا تو ناپسند ہے کریہ ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن، اس میں جو باتیں ہیں اس کو کچھ بھی بات کوئی انسان ناپسند کر بول نہیں، اسلام ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہیں ایسا کڑک نہیں ہونا ہے نا، ایسا بولتے ہیں نہیں اتنا سخت نہیں ایسا نہیں، اتنا سخت اسلام تھوڑی، ارے اللہ جو بولا وہی اسلام ہے، ویسے یہ سخت ہے تو سخت ہے کہ بھائی کرنا ہے تو کرنا ہے، ماننا ہے تو ماننا ہے، جنت ایسی نہیں ملے گی، اللہ کا حکم مانیں گے اس پہ چلیں گے، پہلی بات تو ماننا، دوسری بات عمل کرنا تو ملیں گے، سمجھا آپ؟ آخرت میں سارے اعمال برباد، انکار کیے تو برباد، ایک بات انکار کر رہے نا آپ، سود بیاج لے رہے کہ نہیں، لون انٹرسٹ، انکار کر دیا اللہ کی بات، سمجھا؟ عمل میں ہوتا، ہم انکار تھوڑی کر رہے، ہاں حرام ہے سود لیکن ہم لے رہے، تو یہ عمل میں ہوتا ہے، عمل سے تم ثبوت دے رہے کہ تم اللہ کی بات سے سائڈ کر کے اپنا کام کر رہے، اپنا نفس کو رب بنایا ہے نا قرآن میں، ان لوگوں نے اپنے خواہش نفس کو رب بنایا، نبی تم اس شخص کو نہیں دیتے جس نے اپنے خواہش نفس جو بولتی وہ کرتا ہے اس کو رب بنایا، اللہ بولا مت لو، نفس بولتی لے لو، خواہشات کو رب بنایا، تو خواہشات کو رب بنایا، سیدھا جہنم، سورہ جاثیہ آیت نمبر 23، خواہش نفس کو رب بنایا، سیدھا جہنم، اس کا نفس رب ہے، اللہ رب ہوتا تو اللہ کی بات پہ چلتا ہے، منع ہے سود بیاج انٹرسٹ، لون لینا دینا، گھر بنگلہ گاڑی مکان سب منع ہے، سمجھا؟ مجبوری یہ نہیں ہے، مولانا علی مفتی فتویٰ دے رہے، انہوں نے علماء کو رب بنایا، یہ بھی ہے سورہ توبہ آیت 31، علماء بول رہے لے لو مجبوری لے لو، اور مجبوری میں تو یہ مجبوری ہے، کائی کی مجبوری؟ قرآن میں جو مجبوری آیا ہے لفظ نا، حرام چیز حلال، وہ مجبوری کب؟ جب موت آ جائے، یہاں تک کہ لکھا ہے قرآن میں، دیکھ حرام چیز تھوڑی سی کھا سکتی ہوں پیٹ بھر کے نہیں، تب جب موت آ جائے، پانی نہیں ملے پیاسا ہے، کھانا نہیں ملے بھوکا، موت آ رہی تب کھا سکتے، وہ ہے مجبوری، یہ مجبوری کیا کی؟ کرایہ پہ رہ سکتے ہیں، ٹرین میں بس میں جا سکتے ہیں، کار لون پہ، سمجھا؟ گھر لون پہ، سوچیا؟ اللہ پوچھے گا قیامت میں، یہ جو ہندو تھے کرسچن تھے، یہ لوگ غیر قوم مذہب والے، وہ تو اللہ رسول قرآن کو نہیں مانتے تھے، ان کو جنت کے بھائی وہ نہیں، لیکن وہ بھاڑے پہ کرائے پہ رہتے تھے، وہ لوگ بھی تو کرائے پہ رہتے تھے، تو ایمان والا تھا، تیرے کو تو جنت کو طلب تھی، اللہ رسول قرآن کو ماننے والا، جنت چاہیے تھی تیرے کو، تو جنت اتنی قیمتی ملنے والی تھی، تو کرائے پہ نہیں رہ سکتا، وہ تو کافر ہو کے رہ رہا تھا، ایک دم غیر مذہب والا رہ رہا تھا نا کرائے پہ، تو کیوں نہیں رہا؟ تو کیوں لیا سوچ پہ؟ ہمیشہ تو رہنا نہیں تھا دنیا میں نا، تیرے کو کیوں لیا کرائے پہ؟ جب کافر رہ سکتے تو تو بھی رہ سکتا تھا نا، تو آپ کی مجبوری فیل ہو جائے گی وہاں، یہ عالم اللہ مفتی جو آپ کو دے رہے نا فتوے، لے سکتے، تو یہ عالم مفتی کو ہی آپ اور وہ دونوں ساتھ میں جائیں گے جہنم میں، دیکھیں، سمجھا؟ اللہ کا آرڈر، بس اللہ نے بول دیا نہیں حرام تو حرام، پھر جو لوگ بھی فیسلٹیز رعایت دے رہے نا سب پکڑے جائیں گے، سمجھا؟ دیکھنا آپ، سوچیے، آپ حق مار لے رہے، زمین مار لے رہے، کروڑ پتی ارب پتی خود ہی کروڑ پتی ہے، غریب آدمی کا حق مار کے زمین مار لے رہے، سمجھا؟ سوچیے آپ کیا ہونے والا ہے۔ نماز روزہ حج کوئی معنی نہیں، نماز بری بات سے روکتی ہے، نماز اللہ نماز کی آیت ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سمجھا؟ نماز بے حیائی بری بات سے روکتی ہے، تو بری بات ہے نا، چوری کرنا، زمین ہڑپ کرنا، کسی کا حق مارنا، تو نماز آپ کی ہے ہی نہیں، نماز روزہ پڑھتے رہو، ایک عالم مفتی آپ کیا کیا الٹ پلٹ سکھائے، اصل چیزیں نماز پڑھو تو کوئی غلط کام نہیں کرو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ تو آپ کی نماز ہے، روزہ رکھ رہے ہیں تو روزے کی آیت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بنو، متقی پرہیزگار کس کو بولتے ہیں؟ جو گناہ سے بچتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، پرہیزگار، متقی، سمجھا آپ؟ تو روزے کا مقصد تقویٰ، پرہیزگاری، نیک عمل، نماز کا مقصد تقویٰ، پرہیزگاری، برے کام غلط کام نہیں کرنے کا، کسی کا ہڑپ، تو جب تمہاری نماز روزہ قبول ہوگی جب تم باہر سارے معاملات دنیا میں اللہ کے مطابق کریں گے، تب تمہاری نماز روزہ ہے، ورنہ کچھ نہیں، تب مار دی جائے گی۔ نماز روزہ ہے سوچ رہے کر کے ملے گا، کب ملے گا؟
تو آپ جب کرو گے ہر کام ادخلوا فی السلم کا اسلام میں پورے پورے داخل ہوئیں گے تب سب ملے، ورنہ منہ پہ مار دی جائے گی. سوچ لو، آپ بتا دے رہا ہوں سب بات، سمجھ لیں آپ، یہ ایک دم پیور بات ہے قرآن کی. سمجھا؟ نیک عمل جنت، غلط عمل برے کام غلط کام جہنم، کوئی بچانے والا نہیں اللہ کے سوا، نہ تمہارا دوست ہے نہ کوئی سفارش کرنے والا. سورہ سجدہ آیت نمبر 4 دیکھ لو. سفارش کرنے والے کی سفارش کام نہیں آئے گی، اللہ بول دیا ہے. سمجھا؟ تمہارے تو آپ لوگ جو بیٹھے ہیں نا غلط مجرم کا ساتھ تھوڑی دیں گے بھائی. سوچو آپ، سفارش کا آپ لوگ کا عقیدہ ایسا بیٹھا ہے نا سب جائیں گے. سمجھا آپ؟ اور اللہ بول رہا ہے عمل کرو، عمل نیک عمل تمہارا کام آئے گا. سمجھا آپ؟ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. تو دنیا میں ساری باتوں پہ اللہ کے چلنا، جو جو اللہ قرآن میں بولا، اللہ کے خلاف کام کیے تو آپ نے اللہ کی بات کو رد کیا. آپ کو تو شعور بھی نہیں ہے کہ اللہ کے خلاف کیا کیا رد کر رہا ہوں میں. اگر ایک ایک آدمی کو لائن لگا کے نہیں، ہر آدمی مجرم ہے، کرتے چلے جا رہا ہے. اور وہ ذہن میں کیا رکھا ہے کہ بخشوائیں گے نبی، یہ ذہن میں رکھا ہے. سمجھا آپ؟ نبی کی امتی ہے، کافی ہے، سب چھوٹے دھوکا سب. سمجھا؟ قرآن کے خلاف آپ قرآن دیکھ لو، پیغمبر لوگ نہیں بچا سکتے کسی کو بھی، باپ بیٹے، اپنے باپ بیٹے اور بیوی کو. تو پھر آپ لوگ امتی چھوڑ دیجیے. آپ نبی کے بارے میں لوگ سوچ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخشوائیں گے، جہنم سے نکالیں گے، سب جھوٹی بات. نبی بولے میری امت سب جہنم میں جائے گی سوائے 73 فرقے بنیں گے میری امت میں، سب جہنم میں جائیں گے سوائے جو میرے صحابی کے نقش قدم پہ چلے گا. جھوٹی جھوٹی حدیثیں گڑی ہوئی باتوں پہ چل کے آپ قرآن کے خلاف عمل کر رہے. سمجھا؟ یہ قرآن کیا معمولی کتاب نہیں ہے بھائی. پوری زمین پہ سب سے قیمتی چیز ہے قرآن. پوری زمین پہ، ارتھ از اے پلینٹ. سمجھا؟ پلینٹ پہ سب سے قیمتی چیز ہے قرآن. پتا ہے آپ کو؟ نہیں پتا ہے. سمجھا آپ؟ پتا کب چلے گا؟ جب آنکھ کھلے گی آپ کی حشر کے دن، اس دن پتا چلے گا. سمجھا آپ؟ قرآن گھر میں ہدایت، ہدایت کا آپ کے گھر میں. قرآن ہدایت کی کتاب ہے. سورہ جاثیہ آیت 11 ہدایت کی کتاب قرآن ہے، اور تمہارے گھر میں آ چکی ہے کتاب. یہ بھی لکھا ہے سورہ نجم آیت نمبر 23 ہدایت آ چکی تمہارے پاس، گھر میں ہدایت ہے. عالم مفتی کے چکر میں پھنسے ہوئے، جھوٹی ہوئی حدیث گڑی بخاری فضائل اعمال کے پیچھے برباد. قرآن آ چکی ہے. اللہ بولتا قرآن ہدایت ہے، قرآن آ چکی ہے. اور آپ کا ایمان بھی ہے قرآن پہ کہ ملاوٹ نہیں ہے، پیور کتاب آسمان سے آئی. تو پھر دوسری کتاب جو آپ پڑھ رہے ہو، چل رہے ہو، فالو کر رہے ہو، سب سازش، ملاوٹی، دشمن کی کتاب. تھوڑا اصلی بات رکھ کے قرآن کی اٹریک ہو جائیں گے آپ. ارے اصلی بات قرآن کیا ہے اس میں، پھر اسی کے آڑ میں تھوڑا نیچے ملاوٹ. سمجھا آپ کیا بتا رہا ہوں میں آپ کو؟ سمجھا آپ؟ قرآن ہدایت ہے، رہنمائی، گائیڈنس. سمجھا آپ؟ ایک دم زبردست چیز ہے. آپ کو نہیں پتا، اس کی قیمت نہیں معلوم، آپ کو اس کی ویلیو نہیں ہے. آپ کو موت نہیں ہے جنت میں وہ چیز دینے والی جو آپ چاہ رہے ہو نا. یہاں موت نہیں آئے گی، یہاں آئے گی، پھر آنکھ کھلے گی تو پھر نہیں آئے گی موت. تو وہاں کے لیے تیاری کرنے کے لیے قرآن سب راستے بتا رہا ہے. کون کون سے گناہ ہے، کون کون سی چیز جہنم میں لے آئے گی، سب بتا رہا ہے قرآن. آپ پڑھیے، آپ اپنی زبان میں ترجمہ ٹرانسلیٹر جو زبان آتی، ہندی، مراٹھی، گجراتی، تیلگو، ملیالم، اڑیا، آسامی، بنگالی. سمجھے آپ؟ جرمن، فرینچ، جو لینگویج آتی، انگلش، اردو. سمجھے آپ؟ اپنی زبان میں پڑھیے، آسانی ہے. دوسرے کے بھروسے مت رہیے. عالم مفتی مدرسہ سب ملاوٹ کر کر کے دے رہے ہیں. سب صرف ملاوٹ سے بچنا ہے، قرآن پہ چلنا، پیور ملاوٹ سے پاک. سمجھا؟ پڑھیے آپ. وقت بہت نکل چکا ہے، بہت قریب ہے، قیامت بھی قریب. سمجھے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.